شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور واقعہ بیان کیا ہے جس میں ایک پارسا کے لڑکے کو اپنے چچا کے مرنے پر بہت سا مال و دولت ترکے میں ملا۔ مال مفت دل بے رحم۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے یہ مال و دولت عیاشی و بدکاری میں اڑانا شروع کر دی۔ میں نے ایک بار اس کو نصیحت کی، اے بیٹے، آمدنی زیادہ خرچ نہیں کرنا چاہیے کہ اس کا نتیجہ ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اس نوجوان نے میری نصیحت کو دیوانی کی طرح سمجھا اور کہا، آج کی راحت کو چھوڑ کر کل کے غم میں دبلا ہونا محض حماقت ہے۔ میں نے سمجھ لیا کہ بے وقوف آدمی پر کلام نرم و نازک بے اثر ہے، چنانچہ اس نے کنارہ کشی کر لی۔ کچھ عرصہ بعد وہی ہوا جس کا مجھے اندیشہ تھا۔ نوجوان نے تمام جائیداد عیاشی اور فضول خرچی میں برباد کر ڈالی، ٹکڑے ٹکڑے کا محتاج ہو گیا۔ میں نے اسے پیوند لگے کپڑے پہنے بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تو سخت غصہ آیا اور جی میں آیا کہ اس سے کہوں کہ کیوں میں نے تجھے اس دن سے نہیں ڈرایا تھا۔ پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ اس حالت میں میری بات اس کے زخموں پر نمک چھڑکے گی اور اس کے دکھ میں اضافہ ہوگا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ مشہور دنا حضرت لقمان سیاہ فام تھے۔ وہ تن پرور اور نازک بدن نہیں تھے۔ ایک دفعہ بغداد کے ایک امیر آدمی کا سیاہ فام غلام کہیں بھاگ گیا۔ اس آدمی نے غلطی سے لقمان کو اپنا بھاگا ہوا غلام سمجھ لیا اور انہیں اپنا مکان بنانے پر لگا دیا۔ بیچارے دن بھر گارا اور اینٹیں ڈھوتے رہتے، یہاں تک کہ ایک برس گزر گیا اور مکان بن کر تیار ہو گیا۔ اتفاق سے انہی دنوں امیر کا بھاگا ہوا غلام بھی واپس آ گیا۔ وہ سخت شرمندہ ہوا اور حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں پر گر گیا کہ مجھے معاف کر دیجیے۔ لقمان رحمۃ اللہ علیہ ہنس پڑے اور کہا، اب معافی کا کیا فائدہ؟ میں سال بھر خون جگر پیتا رہا ہوں، اس کو ایک دم کیسے فراموش کر دوں؟ لیکن خیر، تمہیں معاف کرتا ہوں کیونکہ تمہیں فائدہ پہنچا اور مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ میرا بھی ایک غلام ہے، بعض اوقات اس سے سخت کام لیتا ہوں، آئندہ میں اس کو کبھی نہ ستاؤں گا کیونکہ مجھے سال بھر کی یہ مٹی اٹھانے کی مشقت ہمیشہ یاد رہے گی۔